نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ اجنبیوں کو نوازنے والا، چونکہ ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، اور انسان اجنبیوں کو نہیں نوازتا، انسان نوازتا تو اپنوں کو ہے۔ انسان کے پاس اگر تھوڑی سی کھجوریں بھی دے دی جائے یا شیرنی بھی دے دی جائے تو تقسیم کرنے والا اپنوں کو دیکھ کر تقسیم کرتا ہے، مسکرا مسکرا کر تقسیم کرتا ہے۔ لیکن غریب نواز کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں، ان کا اصل وطن تھا مدینہ منورہ، اور اگر اس کے بعد لے لے مدینہ منورہ کے بعد تو کربلا ان کا وطن تھا، اس کے بعد اگر لے لے تو سنجر ان کا وطن تھا۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نہ ہند میں پیدا ہوئے، نہ ہند میں بڑے ہوئے، نہ ہند میں پلے بڑے، نہ ہندوستان میں کوئی رشتہ داری تھی، نہ ہندوستان میں اور کوئی تعلق تھا، لیکن اللہ اکبر، غریب نواز آئے اور آنے کے بعد ہندوستان والوں کو، ان غریبوں کو، اجنبیوں کو نوازا، اور کس طرح نوازا کہ 90 لاکھ کو سب سے بڑی دولت جسے کہتے ہیں یعنی ایمان، اس ایمان سے نوازا۔ اس طرح غریب نواز، اس طرح بھی غریب نواز ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز۔ اجنبیوں کو نوازنے والے، پردیسیوں کو نوازنے والے، تو ایک وجہ یہی۔ اور پھر یہاں لوگ کہتے ہیں غریب نواز تو صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بے شک غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، غوث اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مولانا بھی اللہ ہے، لیکن اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم غریب نواز اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا داتا اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا غوث اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، تو یا معاذ اللہ جو ہے وہ آپ یہ بات لاتے ہیں کہ آپ نے داتا اللہ ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، اللہ جو ہے وہ غوث ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، تو اسی طرح تو مولانا بھی اللہ ہے، اگر آپ نے بندے کو مولانا کہا تو پھر آپ بھی مشرک ہو گئے، اس کا مطلب کوئی بچہ ہی نہیں۔ تو جو مولانا کی تعویل آپ کرتے ہیں وہیں پر غوث اور داتا کی تعویل ہمارے لیے بھی کر لیا کریں، ورنہ آپ تو شرک کا فتویٰ اگر لگاتے رہیں گے تو شرک سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکے گا، نہ آپ مومن رہ سکیں گے نہ اور کوئی مومن رہ سکے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ایسا نہیں ہے، غوث یعنی مددگار ذاتی طور پر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے مددگار ہمارے غوث اعظم بھی ہے، اور اللہ کی عطا سے غریب نواز ہمارے معین الدین اجمیری بھی ہے، اور بندہ نواز ہمارے سید محمد حسینی بھی ہے، اور جنہیں ہم بندہ نواز کے سودراز کہتے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے کی باتیں الجھاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ غریب نواز کہلانے کی یہ کہ آپ نے اجنبیوں کو نوازا، اور غریب کا مطلب اجنبی ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئیے جو اصل غریب نوازی کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ غریب مطلب مفلسوں، غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے مفلس، بے سہارا، بے مال اور لٹا پٹا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو، بے چارہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی غریب نواز کہتے ہیں تو پھر یہاں مالدار لوگ بھی تو رہتے ہیں، تو ان کو وہ نہیں نوازتے، صرف غریبوں کو نوازتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے جو کروڑ پتی ہے، اور دوسرا بندہ ہے جو ہزاروں کا مالک ہے۔ تو کروڑ پتی کے مقابلے میں ہزاروں روپے رکھنے والا غریب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے آپ نے؟ اور 1000 روپے جس کے پاس ہے، سینکڑوں رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا۔ اسی طریقے جس کے پاس سینکڑوں ہے تو چند روپے رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا، یعنی جس سے جس کا مال کم ہوگا اس کے مقابلے میں وہ غریب ہوگا۔ تو اب سرکار غریب نواز کے آستانے پر بادشاہ بھی غریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز خدا کے خزانوں کے مالک ہیں، اور تخت و تاج بادشاہوں کو انہی کے دروازے سے ملتا ہے، اس لیے ان کے دروازے پر سب غریب ہیں۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور بھی کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جھولیاں محمود غزنوی، اللہ اکبر، محمود غزنوی
بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر تو وہ بھکاری ہی ہے نا۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کے دروازے پر تو سبھی بھکاری ہیں، سبھی غریب ہیں، تو غریبوں کو نوازنے والے، یعنی جو نعمت جس کے پاس نہیں اس کو وہ نعمت دینے والے۔ اور حضور غریب نواز کی شان یہ ہے وہ بچپن سے غریب نواز، اللہ 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 اللہ، اور آگے بڑھ کے کہہ دوں بچپن سے نہیں خاندانی غریب نواز، ہائے ہائے، حق حق حق، ان کا خاندان ہی غریب نواز، پورا خاندان غریب، رسول اللہ سے لے کر سید غیاث الدین تک، سید غیاث الدین سے لے کے خود غریب نواز اور نیچے آج، تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی، آئیے دیکھیں۔ اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینے میں اس کو بدبو آنے لگتی ہے۔ آج لوگ رشتے بھی ڈھونڈتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، بازو میں بھی بیٹھتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں، مدرسے کا متولی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بات تلخ نہ لگے بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے، مالدار نماز کا پابند ہو یا نہ ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے، اگر غریب ولی صفت بھی ہو اسے مسجد کا ٹرسٹی نہیں بنایا جاتا۔ شادیوں کے اندر وہ اوباش جو زناکار اور بدکار اور شرابی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ بدکار ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، لیکن اگر وہ آئے اس کے لیے لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن غریب نمازی اور نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا۔ مسلمانوں یاد رکھو اس کا مطلب ہم دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہم مال کے پجاری